السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تو چلیے آج میں آپ کو بتاتی ہوں سورہ فاتحہ کے بارے میں کہ سورہ فاتحہ کے کیا کیا نام ہیں۔ تو سورہ فاتحہ کے نام، ایک تو فاتحہ ہے ہی، دوسرا فاتح الکتاب، ام القرآن، سورۃ الکنز، کافیہ، وافیہ، شافیہ، شفا، سبع مثانی، نور، رقیہ، سورۃ الحمد، سورۃ الدعاء، تعلیم المسئلہ، سورۃ المناجات، سورۃ التفویض، سورۃ السوال، ام الکتاب، فاتحۃ القرآن، سورۃ الصلاۃ۔ اور اس سورت میں 7 آیتیں ہیں، 27 کلمے ہیں اور 140 اکشر ہیں۔ تو چلیے اب جانتے ہیں کہ کن حالات میں اتری۔ تو یہ سورت مکہ مکرمہ میں اتری ہے۔ ویسے تو مانا گیا ہے کہ دونوں جگہ پر اتری ہیں۔ اس پر عمر بن شرجیل کا کہنا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے فرمایا کہ میں ایک پکار سنا کرتا ہوں جس میں اقرا یعنی پڑھو کہا جاتا ہے۔ ورقہ بن نوفیل کو خبر دی گئی۔ انہوں نے عرض کیا کہ جب یہ پکار آئے آپ اطمینان سے سنیں۔ اس کے بعد حضرت جبریل نے خدمت میں حاضر ہو کر عرض کیا کہ فرمائیے بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، یعنی اللہ کے نام سے شروع جو بہت مہربان، رحمت والا، سب خوبیاں اللہ کو جو مالک سارے جہان والوں کا ہے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اترنے کے حساب سے یہ پہلی سورت ہے، مگر دوسری روایت میں معلوم ہوتا ہے کہ پہلے سورہ اقرا اتری۔ اس سورت میں سکھانے کے طور پر بندوں کی زبان میں کلام کیا گیا ہے۔ نماز میں اس سورت کا پڑھنا واجب ہے یعنی ضروری ہے۔ امام اور اکیلے نمازی کے لیے تو حقیقت میں اپنی زبان سے اور مقتدی کے لیے امام کی زبان سے۔ صحیح حدیث میں ہے کہ امام کا پڑھنا ہی اس کے پیچھے نماز پڑھنے والے کا پڑھنا ہے۔ قرآن شریف میں امام کے پیچھے نماز پڑھنے والے کو خاموش رہنے اور امام جو پڑھے اسے سننے کا حکم دیا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جب قرآن پڑھا جائے تو اسے سنو اور خاموش رہو۔ ایسے ہی مسلم شریف کی حدیث ہے کہ جب امام قرآن پڑھے تم خاموش رہو، اور بہت سی حدیثوں میں بھی اسی طرح کی بات کہی گئی ہے۔ جنازے کی نماز میں دعا یاد نہ ہو تو دعا کی نیت سے سورہ فاتحہ پڑھنے کی اجازت ہے، لیکن قرآن پڑھنے کی نیت سے یہ سورت بالکل بھی نہیں پڑھی جا سکتی۔ تو آئیے سب سے پہلے سورہ فاتحہ کی خوبیاں جان لیتے ہیں کہ حدیث کی کتابوں میں اس سورت کی بہت سی خوبیاں بیان کی گئی ہیں۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تورات اور انجیل و زبور میں اس جیسی سورت نہیں اتری۔ یہ ترمذی میں بھی آیا ہوا ہے۔ ایک فرشتے نے آسمان سے اتر کر حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر سلام عرض کیا اور 2 ایسے نوروں کی خوشخبری سنائی جو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے پہلے کسی نبی کو نہیں دیے گئے، ایک سورہ فاتحہ اور دوسرے سورہ بقر کی آخری آیتیں۔ یہ مسلم شریف میں آیا ہوا ہے۔ سورہ فاتحہ ہر بیماری کے لیے دوا ہے، یہ دارمی میں لکھا ہوا ہے۔ سورہ فاتحہ 100 بار پڑھنے کے بعد جو دعا مانگی جائے اللہ تعالیٰ اسے قبول فرماتا ہے، یہ بھی دارمی میں ہی لکھا ہوا ہے۔ تو آئیے اب جان لیتے ہیں کہ سورہ فاتحہ میں کیا کیا ہے۔ تو اس سورت میں اللہ تعالیٰ کی تعریف، اس کی بڑائی، اس کی رحمت، اس کا مالک ہونا، اس سے عبادت، اچھائی، ہدایت، ہر طرح کی مدد طلب کرنا، دعا مانگنے کا طریقہ، اچھے لوگوں کی طرح رہنے اور برے لوگوں سے دور رہنے، دنیا کی زندگی کا خاتمہ، اچھائی اور برائی کے حساب کے دن کا صاف صاف بیان ہے۔ رب العالمین یعنی مالک سارے جہان والوں کا، اس میں اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ ساری کائنات اللہ کی ہی بنائی ہوئی ہے اور اس میں جو کچھ ہے وہ سب اللہ ہی کی محتاج ہے، اور اللہ تعالی ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ کے لیے ہے۔ زندگی اور موت کے جو پیمانے ہم نے بنا رکھے ہیں اللہ ان سب سے پاک ہے، وہ قدرت والا ہے۔ رب العالمین کے 2 شبدوں میں اللہ سے تعلق رکھنے والی ہماری جانکاری کی ساری منزلیں یہیں پر طے ہو گئیں۔ مالک یوم الدین یعنی انصاف والے دن کا مالک،
میں یہ بتایا گیا کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، کیونکہ سب اس کی ملک میں ہیں، اور جو مملوک یعنی ملک میں ہوتا ہے اسے پوجا نہیں جا سکتا۔ اسی سے معلوم ہوا کہ دنیا کرم کی دھرتی ہے، اور اس کے لیے ایک آخری یعنی لاسٹ سمے ہے جو طے ہے۔ دنیا کے ختم ہونے کے بعد ایک دن جزا یعنی بدلے کا حساب کا ہے۔ ایاک نعبد یعنی ہم تجھی کو پوجیں۔ اللہ کی ذات اور اس کی خوبیوں کے بیان کے بعد یہ فرمانا اشارہ کرتا ہے کہ آدمی کا عقیدہ اس کے کرم کے اوپر ہے، اور عبادت یا پوجا پاٹ کا قبول کیا جانا عقیدے کی اچھائی پر ہے۔ یہ آیت میں مورتی پوجا یعنی شرک کا بھی رد ہے کہ اللہ تعالیٰ کے سوا عبادت کسی کے لیے نہیں ہو سکتی۔ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ یعنی اور تجھی سے مدد چاہیں۔ اس میں یہ سکھایا گیا کہ مدد چاہنا چاہے کسی بھی واسطے سے ہو یا پھر سیدھے سیدھے یا ڈائریکٹ، ہر طرح اللہ تعالیٰ کے ساتھ خاص ہے۔ سچا مدد کرنے والا وہی ہے۔ باقی مدد کے جو ذریعے یا مادھیم ہیں وہ سب اللہ ہی کی مدد کے نشان ہیں۔ بندے کو چاہیے کہ اپنے پیدا کرنے والے پر نظر رکھے اور ہر چیز میں اسی کے دست قدرت کو کام کرتا ہوا مانے۔ اس سے یہ سمجھنا کہ اللہ کے نبیوں اور ولیوں سے مدد چاہنا شرک ہے، ایسا سمجھنا غلط ہے، کیونکہ جو لوگ اللہ کے قریبی اور خاص بندے ہیں ان کی امداد دراصل اللہ ہی کی مدد ہے۔ اگر اس آیت کے وہ معنی ہوتے جو وہابیوں نے سمجھے تو قرآن شریف میں آئینونی بقوت اور استعینوا بالصبر والصلاح کیوں آتا، اور حدیثوں میں اللہ والوں سے مدد چاہنے کی تعلیم کیوں دی جاتی؟ اہدنا الصراط المستقیم یعنی ہم کو سیدھا راستہ چلا۔ اس میں اللہ تعالیٰ کی ذات اور اس کی خوبیوں کی پہچان کے بعد اس کی عبادت، اس کے بعد دعا کی تعلیم جو ہے نا وہ دی گئی ہے۔ اس سے یہ معلوم ہوا کہ بندے کو عبادت کے بعد میں دعا میں لگے رہنا چاہیے۔ حدیث شریف میں بھی نماز کے بعد دعا کی تعلیم دی گئی ہے۔ یہ طبرانی اور بیہقی میں بھی ہے۔ صراط مستقیم کا مطلب اسلام یا قرآن یا نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا رہن سہن یا حضور کے گھر والے اور ساتھی ہیں۔ اس سے ثابت ہوتا ہے کہ صراط مستقیم یعنی سیدھا راستہ اہل سنت کا راستہ ہے، اہل سنت کا طریقہ ہے، جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھرانے والوں، ان کے ساتھی اور سنت و قرآن اور مسلم جگت سب کو مانتے ہیں۔ صراط الذین انعمت علیہم یعنی راستہ ان کا جن پر تو نے احسان کیا۔ یہ پہلے والے جو جملے ہیں نا، جملے کی تفسیر یعنی وورن بول سکتے ہیں آپ، یہ ہے کہ صراط مستقیم سے مسلمانوں کا طریقہ مراد ہے۔ اس سے بہت سی باتوں کا حل نکلتا ہے کہ جن باتوں پر بزرگوں نے عمل کیا وہی سیدھا راستہ کی تعریف میں آتا ہے۔ غیر المغضوب علیہم ولا الضالین یعنی نہ ان کا جن پر غضب ہوا اور نہ بہکے ہوئوں کا۔ اس میں ہدایت دی گئی کہ سچائی کی تلاش کرنے والوں کو اللہ کے دشمنوں سے دور رہنا چاہیے اور ان کے راستے، رسموں اور رہن سہن کے طریقے سے پرہیز رکھنا ضروری ہے۔ تو سورہ فاتحہ کے ختم پر آمین کہنا جو ہے نا وہ سنت ہے، یعنی نبی کا طریقہ ہے۔ آمین کے معنی ہیں کہ ایسا ہی ہو یا قبول فرما۔ تو یہ قرآن کا شبد نہیں ہے۔ سورہ فاتحہ نماز میں پڑھی جائے یا نماز کے علاوہ، اس کے آخر میں آمین کہنا سنت ہے۔ تو اگر آپ کو میری ویڈیوز اچھی لگتی ہوں اور ایسے اور ویڈیوز آپ چاہتے ہوں اگر اپنی جانکاری کے لیے، تو پلیز میرے چینل کو لائک کریں، سبسکرائب کریں، کامنٹ کرنا بالکل بھی نہ بھولیں اور مجھے دعاؤں میں ہمیشہ یاد رکھیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔